السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاکہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں نے آج قرآن مجید کی آدھی آیت پڑھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ قرآن مقدس میں جو پہلا پارہ ہے الف لام میم، اسی میں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ پوری آیت ہے۔ اب جتنا میں نے پڑھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، میں نے تمہیں دیا، عطا کیا، میرے رحم سے کرم سے جو بھی میں نے تم کو دیا، اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ میں؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مال ہے نا اس میں سے دو، یہ نہیں کہتا۔ اللہ کیا کہتا؟ میں نے جو دیا ہے اس میں سے میری راہ میں یعنی میرے کام میں دو، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اس میں سے میرے جتنے کام ہیں اس میں دو۔ اب اللہ کے کام کون سے کتنے ہیں وہ سب بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے تو 2-3 کام نکی کر لیے ہیں، اسی کو سمجھنے کو وہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو بتاؤں، ہماری یہاں اہل سنت والجماعت کی زیادہ تر اکثر اسی کو مین سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاتحہ میں دینا، جیسے کہ میلاد وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں دینا، وہ مین کام ایسا سمجھ لیں۔ پھر عرس وغیرہ ہوتا ہے، نیاز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں دینا، اسے مین کام سمجھا ہے۔ ہمارے در پر چاہے کوئی آئے کیسا ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم جانچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس کو کیا چیز دینا ہے وہ بھی نہیں دیکھتے، بس دے دیتے ہیں، اسے مین سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں کسی نے یہ ایک وہم میں ڈال دیا، قرآن میں بھی ہے، بادشاہ نہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں کہ اما السائل فلا تنہر، کہ آنے والے سوالیوں کو، سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت، ان کو حقارت سے نہ دیکھو، ان کو دے دیا کرو۔ بات تو سچ ہے، تو اس کا مطلب سائل وہاں ہے کہ جو سوال کرنے آیا اسے جھڑکو مت، بات صحیح ہے، لیکن وہ جو سوال کرنے آیا وہ سوال کرنے جیسا ہے بھی کہ نہیں وہ دیکھنا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کون سی کاسٹ کا ہے،
اب کاسٹ کا اس لیے کہ کیا مسلمان ہوں گے تو ہی دیں گے، غیروں کو نہیں دیں گے؟ یہ بالکل دیں گے، اس کو بھی دیں گے، لیکن ہماری پاس کچھ رقم الگ الگ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، راہ للہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اس میں سے کون سی کس کو دینی سب کا الگ الگ حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ سارے سٹیپ کے حساب سے اگر سید ہے آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آنے والا، ابھی کی بات بتاؤں، کہیں دور نہیں جانا، کہیں دور نہیں جانا۔ میں ابھی اندر آیا، یہاں ایک عورت بیٹھی تھی، آپ نے دیکھا تھا، برقعے والی بائی یہاں بیٹھی تھی۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے، تھوڑا بولنا پڑے۔ میں نے کھا لیا، انہوں نے پوچھا آؤ کیوں گم کوئی ٹھیک کیسے فقیر ہے؟ ہاں فقیر ہے۔ میں نے کہا کیسے فقیر ہے؟ مانگنے والے فقیر ہے۔ میں نے کہا یوں نہیں، مانگنے والے ٹھیک ہے، کیسے فقیر ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا کہ سامدار ہے، لیکن وہ سنی نہیں، اس لیے میں نے سوچا وہاں تھا نہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں بھی فقیر اندر دو تین بیٹھے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن ان کی ایک الگ اٹک ہے۔ تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو بولے پہلے کہ وہ پانی جا پہ۔ میں نے کہا پانی جا پہ، ٹھیک ٹھیک، اچھا گھر والے ہیں؟ بیٹے ہیں؟ نہیں، گھر والا ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے؟ کام کرتے؟ مزہ نہیں ہے، کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ٹھیک بات ہے۔ پاچھا پوچھا کہاں رہتے؟ تو بولے اونا جا پہ۔ ایڈریس بدل گیا، مجھے شک ہونے منڈا۔ میں نے عاصم بھائی کو پکڑا، خالی فون نکالا، فون تو بند تھا، وہ اندر آتا ہوں تو فلائٹ موڈ ہوتا ہے، میں نے نکالنے عاصم کو اشارہ کیا، یہاں ہو تو یہاں بائک کو رہا، دیکھو یوں کرو۔ ہاں ہلو، وہ تمہارے فقیر آتا تو چپل پہننے بھائی نکلی بھاگ۔ اگر سچی ہوتی تو رہتے کہ جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کا حق ہے، ابھی اگر میں کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ بیٹھتے کم سے کم 500-1000 روپے لے کے ہو جاتے۔ جو حق کسی فقیر کا یہاں کا تھا وہ لے کے چلی جاتی۔ اس لیے تھوڑا یہ دیکھیں بھی، ورنہ اس میں آپ کی رقم چلی جائے گی، ادا نہیں ہوگا۔ اب میں فطرہ کا بتاؤں۔ فطرہ کیا ہے؟ وہ اللہ رسول کی طرف سے ہماری سیفٹی ہے، سیفٹی بال بچوں کی جان کی سیفٹی۔ مڈی ڈی تھے نا، وہ تو مڈی ڈی تھے نا، بھلے ایک دن کا بچہ ہے نا، مڈی ڈی تھے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے، یہ فطرہ جو ہے نا، جیسے مان لیجیے کہ میرے گھر کے اندر ہم لوگ ہر سال نکالتے ہیں، کہ ہر سال ہم نکالتے ہیں، سمجھ لیجیے ایک بیٹا بیٹی میرے وہاں ہے، ایک میں ہوں، میرے گھر والے ہیں، یہاں بھی میری بیٹی ہے، تو 3 ہم اور 2 5۔ پھر ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ہمارا بیٹا کہتے ہیں، یہ منجو ہے، تو پھر ان کا بھی ہم ملا لیتے کہ بھائی ہم اپنا کہہ رہے ہیں تو ان کا بھی ملا لو۔ تو ایسے ہمارے 10-12 کے حساب سے ہم خود نکالتے ہیں۔ تو اب 10-12 کا ہم نے فطرہ نکال کے رکھا، پیسے یا گیہوں۔ اب اس گیہوں کو جیسے ماں باپ کا تو بھرا پڑا ہے، آیا ہاں لے اس میں سے دے دیا واٹ کا، اس کو دے دیا واٹ کا۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ فطرے کو ہم نے توڑا۔ اس کو کہا جائے گا فطرے کو کیا کیا ہم نے؟ توڑا نہیں جائے گا، مکمل بھیلی کر کے کسی کو دیا جائے گا، کہہ کر کہ ہمارے اتنے دنوں کا فطرہ ہے، اللہ کی راہ میں تجھے دیتے، کہہ کے دینا پڑے گا۔ اس طرح اگر دیں گے تو وہ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ لکھے گا یہ خیرات لکھو، فطرہ نہیں گنا جائے گا، فطرہ تو باقی رہے گا، فطرہ تو حشر کے میدان میں حساب میں باقی بولے گا۔ تو دینا تو ہے، تو کیوں نہ تھوڑا سا حساب سے، اور ایسے کو دیں جو ضرورت مند ہیں دیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، فقراء جو ہے، فقراء کہتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر وہ ہے جس کے پاس ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایک فقیر وہ ہے جس کے پاس ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا کے حالات کا مارا ہوتا ہے، بیچارہ فقر و فاقہ کرتا ہے، اس کے پاس رہنے سے کھانے پریشانی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو تیسرا طبقہ یہ ہے جو نسلاً ہے، نسلاً، جیسے میرے گھر والے وہ نسلاً ہے، نسل سے، کہ زندہ سامدار سے چلے آؤ تو ان کے چاہے مریدوں میں سے ہو، چاہے اولاد میں سے ہو، کبھی رفائی میں سے ہو، چاہے مریدوں میں سے ہو، چاہے
ان کی اولاد میں سے ہو، اب ان کا کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی وہ ایک بڑی گدی کے مالک ہیں. کیا ہے وہ؟ بڑی گدی کے مالک ہیں. آپ انہیں یہ کہیں السلام علیکم، عید ہے باپو گھر ہے، ایسے کیجئے، ان کو چائے پانی پلائیے، بٹھائیے، ان کو ادب کے ساتھ میں جو دینا ہے دیجئے. یہ ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ بڑی گدی کے مالک ہیں. وہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، آپ ان کی داستانیں پڑھیے. ان کو جھڑکنا یا ان کو برے نام سے بلانا، اب یہ تو اللہ ان سب کو توفیق دے، ہمارے بھائیوں کو، میرے ادھر والے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی بنا لے، تاکہ ہمیں کوئی برے نام سے نہ پکارے. خیر، یہ تو میری جو ضرورت تھی، وضاحتیں تھی، وہ میں نے کر دی. اب الوداع کے بارے میں بات کریں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی سیدنا محمد حبیب وبارک. رمضان کا مہینہ، جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس رمضان میں کیا کیا چیزیں، مطلب کتنی کتنی برکتیں ہوتی ہے نا، اور کتنی اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے لوگوں کو نوازتا ہے. اور وہی رمضان جس میں اتنے انعام تھے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا فیضان رمضان، کہ جو بھی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ایک روزے کا فائدہ کیا ہے، اور ہر روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کتنی بخششیں کرتا ہے، کتنے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو بخشش فرماتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. اب وہی رمضان کہ جو، اب دھیان دیجیے گا میری بات، کہ آج ابھی بھی رمضان گیا نہیں، ابھی بھی اگر آپ ایک بار نماز پڑھیں گے تو 70 کا ثواب اللہ دے دے گا. ابھی وہ گھڑیاں گئی نہیں ہیں کہ اگر آپ نے 2 پڑھی اللہ کہتا ہے لے لے 70. اگر آپ نفل پڑھتے ہیں اللہ فرض گن لیتا ہے، اللہ فرض میں شمار کر لیتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ 70 میں مان لیتا ہے کہ لکھ لیتا ہوں میں 70. ایسی رات چلی گئی کہ جس میں 1-2 رکعت آپ نے پڑھی تو 1000 مہینے سے بھی افضل. وہ رات تو گئی، لیکن 29ویں ہے اللہ ہے، وہ بھی چلی گئی، آخری چلی گئی، 29ویں بھی گئی. اب ہمارے پاس چند لمحے بچے ہیں. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں. ہائے افسوس، وڈی لو دبئی آپ کی زبان، اور بڑی کمائی نیکی کی کمائی کا دن گیا، مہینہ گیا، جو نیکیوں کو ڈبل کرتا تھا، 70 گنا کرتا تھا. گنہگار کو اللہ روز کہتا تھا، آسمان سے ندا آتی تھی، کہاں سو رہا ہے ماں، اٹھ، ماں کیا چاہیے؟ معافی چاہیے، دینے کے لیے تیار ہوں. بیماری سے شفا چاہیے، دینے کے لیے تیار ہوں. پوری رات اعلان کرتا تھا، رات بیت جاتی تھی، پورا دن اللہ کی طرف سے فرشتے، اور یہ میں نے بتایا تھا نا، یہ چٹائیاں، یہ آپ کے جوتے، یہ آپ کے کپڑے، آپ کا تولیہ، ہر چیز، آپ کا پانی کا برتن، آپ کا بچھونا، ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی تھی جو روزہ رکھتا تھا. اب وہ دن گئے، جانے والے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب افسوس کر سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار رمضان میں تو ہم سے نہیں ہوا، رمضان میں تو ہم سے نہیں ہوا، ہم غفلت میں رہے. غفلت بڑی خراب چیز ہے. غفلت کی نیند میں تھے اور حکومت ہاتھ سے گئی. غفلت کی نیند میں تھے، مسجدیں گری. غفلت کی نیند میں تھے، مکان گر گئے. ابھی بھی ہم غفلت کی نیند میں، آئندہ سال اس کا کیا ہوگا پتہ نہیں. غفلت کی نیند صحیح نہیں ہے، اس سے جاگو. کل سارا کچھ لوٹے، پھر ہم مسجد پکڑیں اور کہیں اللہ ہنی جو کی کر تنے چاہوں گا نہ، ہون جو چاہو ابھی کہو، ابھی وقت دے. کل کو تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں ایک شعر ہے کہ نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چلے جائیں گے آگ میں سے.
کہ جس مال کے لیے، جس ملکت کے لیے، جس کام دھندے کے لیے، جن چیزوں کے لیے ہم نے کیا کیا کہ بھئی کمانا ہے، مکان ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے کیا کہ بھئی ابھی نہیں، ابھی تو کیا ہے کہ ابھی سیزن ہے کر کے سارے لوگ، چاہے وہ باہر والے ہوں، چاہے ہمارے بندر والے ہوں، چاہے کوئی ہو، کیا سیزن کی وجہ سے ہم نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، تراویحیں چھوڑی، مسجد جانا چھوڑا، کیونکہ کام ہے، کمانا ہے۔ ادھر کما لیے، ادھر مکان کھڑے کر لیے، گاڑیاں لے لی، ادھر آ گئے ڈیمونیشن۔ جیسے ہی آیا، اب جیسے ہی ڈیمونیشن کے بعد ہم ارے بڑی مشکل سے رمضان بھی رمضان بھی چھوڑ دیا تھا، تراویح بھی چھوڑ دی تھی، دن رات ایک کر کے خوب کمایا تھا، ویلی کرا تھا، خوب محنت کر کے کڑیوں کو اس کو سے کہاں سے جا کے باری دروازے لگوائے تھے، سب گیا۔ اب وہ روزے بھی گئے، وہ نمازیں بھی گئے، کیونکہ گئی تھے، کیونکہ وہ تو چھوڑ کے بیٹھے تھے، ہم جس کی وجہ سے چھوڑ کے بیٹھے تھے وہ تو رہا نہیں، تو ہمیں کریں کیا؟ تو کہا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اس سے اگر کوئی بچا سکتا ہے، آج کی حکومت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو کوئی مائیکل لال نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر بچا سکے تو صرف اللہ اور اس کا رسول بچائے، خواجہ غریب نواز بچائے، ہند الولی عطائے رسول بچائے، امام پاک بچائے، پنجتن پاک بچائے۔ یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، شیخین کی جماعت ہے، اہل بیت پاک ہے، کربلا والے ہیں۔ ان کو یاد کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، یہی بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ دوسرا میں بتاؤں، اسلام میں تو کیا کہوں گا، مجھے تو اتنا یاد بھی نہیں ہے، میں اتنا پڑھا بھی نہیں ہوں۔ ایک میں نے شاید گروپ میں چھوڑا تھا، ایک عورت ہے بسرا کر کے، اس کو حدیثوں کا علم اتنا ہے، ہندو ہے وہ، اتنا حدیثوں کا علم ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھارت میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے، ان کے پیغمبر نے زکوٰۃ کا ایسا نظام دیا ہے کہ مسلمان کبھی گر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا۔ ایسا نظام ان کا پیغمبر ان کو دے کے چلا گیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس پر عمل کیا ہی نہیں، اور دھکے کھاتے، بے عزت ہوتے، اور گلی گلی کی ٹھوکر کھاتے پھرتی مسلم قوم، وہ بھی خاص کر کے بھارت کی۔ اور یہ حقیقت ہے، بھارت میں جگہ جگہ دیکھیے تھیلیاں لے لینے اگر ملے گا تو ہمارا مسلمان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس سب سے بہترین نظام تھا، وہ تھا زکوٰۃ کا، اللہ کے رسول نے دیا تھا، جو ہر سال ہمارے مسلم بھائیوں کو کھڑا کرنے کے لیے بہترین نظام تھا۔ اور صحابہ سے شروع ہوا، صحابہ زکوٰۃ لیتے تھے نا، تبھی تو شروع ہوا۔ زکوٰۃ کا نیم آج کل کا تو ہے نہیں، صحابہ سے ہے، کہ صحابہ میں وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہی تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولانا کو زکوٰۃ دیوائے کہ نو دیوائے، ارے مجھا پہ صحابہ کو دیوائے کہ نو دیوائے، صحابہ لینے والے تھے زکوٰۃ۔ بھائی مجھے بتاؤ کوئی کہ زکوٰۃ جو نیم کیا لاگو پیا ایک نکالتے ہو 1400 ورے ماں رسول پاک کے زمانے میں، تو رسول پاک کے زکوٰۃ نکلتی ہوئی کہ نہیں دوا مسلمان ہے گیم قوم کے تو نو دیوائے، تو جتنا مسلمان ہی صحابہ لوا، صحابی نہیں تھے۔ جو ضرورت مند تھا وہ لیتا تھا، تو من سمجھ بات کو کہ جو صحابی ضرورت مند تھا وہ لیتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے کوئی چھاپ نہیں ہے، وہ مولانا، مفتی، فلانا، ڈمکا یہ نہیں دیکھتے، وہ صرف ضرورت دیکھتی۔ ایک چیز دیکھتی ہو، سید کو نہیں، سید کو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر وہ جو سید نے سٹیپ بتائے تھے، میں نے جو ہر بار بتاتا ہوں، درود پاک پڑھے رہتا ہوں، صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد جل والکرمال۔ تو اگلے جو آنے والے دنوں میں ہمیں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو دو چیزیں کام آ سکتی ہے، غور سے سننا، لگے تو گانٹھ باندھ کے لے جانا، نہیں تو واپس دے دینا، کوئی بات نہیں، میرا زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ دو چیزیں کام آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں، ایک آپ کا سب مٹھی بندھی ہوئی آپ کی ہوگی، آپ کو کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ ایک آپ کا سب، صرف گاؤں کا نہیں، گاؤں سے گاؤں کا سب، سب کا سب، ہندو مسلم فلانا ٹھیک، سارے مل جاؤ، مل کے رہو۔ ایک دوسرا، آپ کا حلال پیسہ، آپ کی کمائی اڑانا بند کرو،
اڑانا بند کرو. آنے والے وقت کے لیے یہ سنبھال کے رکھو. اپنے کسی بھی بھائی کو کام آ سکتا ہے, کسی بھی بھائی کو کام آ سکتا ہے. کل کو پتہ نہیں کب کس کو کتنی ضرورت پڑ جائے. سنبھال کے رکھو, بہت کام کی چیز ہے یہ 2 چیزیں. اور تیسری یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں, عبادت, گناہوں کی معافی. شاید وہ بچا دے, وہ رحم کر دے, وہ رحم کرے گا تو سب بچ جائیں گے. اس لیے اب تک جو ہوا سو ہوا, معافی مانگے اللہ سے. اب آپ سنیے کہ اگر ہمیں غم ہوا, مان لیجیے آج سب لوگوں کے دلوں میں, میرے دل میں بھی ہے, یا اللہ رمضان چلا گیا جس میں نیکیاں بڑھ جاتی تھی, جس میں توبہ کرو تو اللہ فوراً معاف کر دیتا تھا, جس میں قبر اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ندا دینے کے لیے تیار رکھتا تھا. اگر کھانے کا ایک نوالا کھاؤ تو بھی ثواب, اگر کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہے پانی اس میں سے بھر کے دے دو تو بھی ثواب. سمندر کا کنارہ آپ کا نہیں اللہ کا ہے, اس میں سے پانی بھر کے آپ نے روزہ کو دے دیا تو بھی ثواب. اتنی بڑی نیکی اور مغفرت کا دن, اتنی بڑی پاکی کا دن, ثواب کو بڑھانے والا, نیکیوں کو بڑھانے والا, گناہوں کو معاف کرنے والا, مغفرتیں اور دعاؤں کا برکتوں والا دن, مہینہ اب جب گیا ہم سے اور افسوس ہوا, افسوس ہوا تو سنیے افسوس کرنے والے کو کیا ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے آنے کی خوشی کرے, رمضان آئے تو خوش ہو جائے, مبارک ہو, نیکیاں بڑھانے والا مہینہ آ گیا. نماز کو کتنی گنا زیادہ ثواب دینے والا مہینہ آ گیا. شیطان کو قید کرنے والا مہینہ آ گیا. مسجدوں کو آباد کرنے والا مہینہ آ گیا. جب یہ کہتا ہے اور پھر جب جاتا ہے رمضان تو اس کا غم کرتا ہے, تو اس کے لیے جنت ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اس کے لیے جنت ہے. اللہ پاک پر حق ہے کہ جو ایسا کرے اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا, اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. ہم ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی ہم, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ کو ایک آدھ روزہ رکھنے افطاری میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو وڈا روزہ آیا, روزے والا ہے. بھائی ایک رکھے تھے 2 رکھے, تیرے کا قبول کرنے کا ہے. تو میں سمجھیے بات کو, میری بات کو. اس طرح سے غیبتیں کر کے اس کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, آپ کا روزہ جائے گا, ہے نا. کیونکہ اس نے تو, اس کو اللہ نے توفیق دی تو 1 رکھا. اب اس نے 1 رکھا, آپ نے مہینے کے رکھے, لیکن اس ایک بات بتاؤ, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بندے تھے, 2 بندے اللہ والے, یہ بنی اسرائیل کے پہلے کے نبی کی بات ہے کہ 2 بندے تھے اللہ کے, 2. ایک اتنا نیک, ایک اتنا نیک. اچھا ایک بات یاد آ گئی بیچ میں, جھولیاں تو ہم کبھی کسی کی پھراتے نہیں. میرے پاس ابھی پورے رمضان میں کئی لوگ آئے, میں نے سیدھا ہمارے جو ٹرسٹی میں جو اگیوان ہیں ان سے رابطہ کیا کہ بھئی کیا کرنا ہے. انہوں نے بتایا کہ صاف طور پر بھئی ہمیں منع کر دو ان کو. میں بہت ہی کوشش ڈھونڈ کے دیکھ کے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی, اللہ کے واسطے ہمارے یہاں نہیں, بند کر دو, میں نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں ضرورت مند ایسے کہ جن کو گھروں میں سب کو بات کرنی پڑتی ہے. تو تقریباً 8 دن سے میری یہ بات چل رہی ہے ایک جگہ پر, اور یہ ہے سید اہل بیت ہے, ان کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں کرتے, اتنے مجبور ہیں, اور اللہ پنجتن کے صدقے میں ہم سب کو روزیاں دے. تو میں نے ان سے بات کی ہے, آج بھی میں نے بہت کہا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا دل نہیں چاہتا. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, پھر شام کو پھر واپس ہم بات کریں گے. اگر وہ کہیں گے تو میں نے اسے اجازت دینا, اگر وہ کہیں گے, وہ منع کرتے کہ بس انہوں نے کہا دعا کرو, پورے رمضان میں یہی کہتے رہے کہ دعا کرو دعا کرو. خالی دعا سے کام نہیں ہوتا, اتنے قرضے میں ہیں, 2 میاں بیوی ہے, اور یہاں نہیں ہے, حیدرآباد میں 2 ہے اپنے یہاں کے, لیکن ہے وہاں. تو کچھ تو رقم میں نے ہی بھیج دی کہ چلو بھائی بات نہیں, چندہ پھاڑا نہیں پا, ہماری رقم ہے وہ تو لے لو, یہ تو نہ لے. لیکن پھر بھی اتنے مجبور ہے کہ بات مت پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسے ایسا ہے کہ بھائی تم اعلان کرو گے نا, پھر یہ سب کو پتہ چلے گا کہ اچھی بات, آج تک ہم نے ایسا سب کیا
نہیں ہے، میں کماتا نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اجازت ملی تو میں پھر بڑوں سے بھی بات کر لوں گا، تو کل ان کی جھولی پھرے گی اللہ نے چاہا تو، اگر میں پہلے بات کرتا تو آپ لوگ آج خاص کر کے، کیا جھولی تو بات کی بات ہے، لیکن آج دعا ان کے لیے کرتے. ایسے دو تین جگہ ہے جہاں سے مجھے فون آئے ہیں. ایک تو ان لوگوں کے قرضوں کے سادات نے مجھے نام بھی دینا بنا ہے، بس اتنا آپ کہہ دیں کہ حیدرآباد میں جس سادات نے مولانا کو فریاد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. ایک دوسرا ہمارے گاؤں میں کئی بیمار ہیں، کئی پریشان ہیں. خاص کر کے آپ کو معلوم ہوگا یہ جو ہمارے جمعہ یوسف ہے، جمعہ یوسف، ان کا پوتا، ان کے بیٹے کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے پیدائش، اور 1.5 مہینے سے ہاسپٹل میں، سیجن میں 1.5 مہینے سے. تو میرے بھائی میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ بیماری ہے نا وہ پیسوں سے نہیں جاتی. پیسوں سے جاتی ہوتی تو ایک دن میں ہم لوگ نکال لاتے کہ یہ لے پیسہ نہیں، ایک دن میں کرو گے. وہ دعا سے جاتی ہے، اور دعا کس کی چاہیے؟ ہمارے بھائیوں کی. تو آپ اور ہم سب مل کر کے دعا کرنی کی، صرف یہی نہیں، جتنے بھی ہمارے گاؤں میں یا باہر جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہے، اگر کوئی مسلمان قرضوں میں ہے اللہ اسے نجات عطا کر دے. یہ آخری جمعہ ہے، آپ لوگ بہت سارے 40 میں ایک مومن ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ دعا کریں. اب آخری بات، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر خطبہ پڑھ لیں گے. میں عرض کر رہا تھا، دو نیک لوگ، دو بندے تھے اللہ کے، 2 بندے، ہکڑو نیک ہو اور ہکڑو گنہگار ہو. نیک ہے کہ متھے وٹر جا سائیں بادل جہاں جا جائے بادل بھیری خدا کا کر. اور دوسرا ایسا تھا کہ اس کو دیکھو نا تو بس نشے میں پینے ٹاٹک نشے پورو. اب قدرت کا کرنا، لوگ اس سے نفرت کرے. اب کڑی دھوپ، ندی کا جو ہوتا ہے نا، ندی کا خالی ندی جو ہوتی ہے اس میں سے جا رہے تھے، تو یہ جو نیک جو تھا نا اس کے اوپر تو بادل کا سایہ تھا، اور وہ پی کے وہاں سے ندی میں سے آ رہا تھا، اور بیٹھا آ رہا تھا. اور سمجھا دیکھے، ارے تو اس کی نظر پڑ گئی کہ وہاں ایک بندہ دھوپ میں بیٹھا ہے لیکن اس کے اوپر بادل کا سایہ ہے. تو اس نے کیا سوچا، اللہ کا نیک بندہ وہاں بیٹھا ہے نا، ہوں تھک گیا ہے، میرے اوپر تڑکا پھول ہے، چلو وہاں اس کے پاس جا کے بیٹھوں گا تو وہ تو نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی ہے، اور اوپر سے اس کے اوپر بادل کا سایہ بھی ہے، تو اچھا ہوگا، مجھ پر رحم بھی ہوگا اور سایہ بھی ہوگا. ایسی نیت سے وہ بیچارہ وہاں جانے اس کے پاس میں بیٹھ گیا. جیسے ہی بازو میں بیٹھا تو وہ نیک بندہ تھا، اس نے اس کو دیکھا، کیا اس کے بھیری بیٹھوں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، مگر کرو جو نا کہ کہڑے بار پھر بیٹھا ہے یہ بھی ایڑو تھا کتے کتے تھی جی انہیں کہا ہٹ. خود کھڑا ہو گیا نے چھیٹے گیا، ذرا تھوڑا چھیٹے گیا نے تو تالوا تپا، اس کا تالوا تپا، بیری بیری بادل کا سایہ ہوتا تھا تو تپتا نہیں تھا. اوپر گرمی لگی تو اوپر دیکھا تو بادل نہ پڑے، کہ بادل کا سایہ کہاں گیا، پیچھل دیکھے نے تو وہ جو گنہگار تھا نا اس کے اوپر رہ گیا. اس وقت کے جو نبی تھے ان کو اللہ نے وہی فرمائی کہ وہ جو نیک بندہ ہے، جو نیک بندہ اسے جا کے کہہ دو کہ تو نے یہ جو بدگمانی کری نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اسے چھوٹا سمجھا، جا اسے کہہ دو کہ میں نے دونوں کے عمل ٹرانسفر کر دیے، بدل دیے، اس کے اس کو اس کے اس کو. اب دونوں کو کہہ دو نوے سینے سے پاچھے عمل شروع کرے، زندگی شروع کرے. اس کو نیک بنا دیا، اس کو گنہگار بنا، ختم. یہ اللہ کا فیصلہ ایک بات. اس لیے کسی گنہگار کو دیکھ کر کے، کسی برے کو دیکھ کر کے دل میں اپنے آپ کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھ کر کے ان کی مسخری یا مذاق نہ کیا کریں. یہ بھی خیال رکھیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے حضور سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے. آج الوداع بھی پڑھنے کی ہے، خاص میں پھر سے کہتا ہوں دعا کیجیے گا آپ سارے لوگ. اور جو میں وہ واٹس ایپ میں گروپ میں اعلان کرتا رہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی یہ اچھا نہیں لگتا، یہ تو جبرن مجھے کرنا پڑتا ہے، اچھا نہیں لگتا. آپ سب کچھ سمجھ کر کے ہر گاؤں میں دیکھیے گاؤں میں کس طرح سے ہوتا ہے، تھوڑا ایسا بھی کیجیے. اور پھر گھڑی گھڑی اعلان کرنے سے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ تو سمجھ کر کے ابھی بھی آخری جمعہ ہے، اور کہتے ہیں 12 مہینے میں اللہ کی راہ میں دینا ہے، اپنے امام صاحب کو دینا ہے.
تو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے آپ تھوڑا اس میں بھی دھیان دیں. اللہ رسول سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.